اللہ تعالیٰ نے جس طرح کے معجزات عیسیٰ ابن مریم کو دیے کسی اور پیغمبر کو نہیں دیے، انکلوڈنگ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اوورال فضیلت تمام انبیاء کے اوپر وہ اسٹیبلش ہے، لیکن چند ایک خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں میں بانٹ دی ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نام ایٹ لیسٹ 25 دفعہ آیا ہے، اور آپ کا جو ذکر خیر ہے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، چونکہ ان کے زندگی کے واقعات بہت زیادہ ہیں نا، وہ صاحب امت نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے تو اپنی زندگی کا تھوڑا حصہ ہی گزارا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ تو یہودیوں نے ان کا انکار کیا، گمراہ ہو گئے۔ عیسائیوں نے ان کی شان میں غلو کیا، گمراہ ہو گئے۔ مسلمان جو ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ایک عقیدہ اللہ تعالیٰ کو توحید کے اعتبار سے مطلوب ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جیوز کو اور اسپیسیفکلی کرسچنز کو خطاب کیا ہے کہ رسولوں کے سلسلے کے بعد، یعنی ایک رک جانے کے بعد، ایک فطرت کے پیریڈ کے بعد جو یہ نبی الاسلام تشریف لے آئے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور کتاب مبین آ گئی ہے۔ اور پھر ان کے عقائد کا رد جس طرح کیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے اور عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، اور تم اللہ کا کیا بگاڑ لوگے اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں آباد ہیں انہیں ہلاک کر دے۔ اور پھر آگے چل کے سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ وقال المسیح، جبکہ مسیح تو خود کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ قرآن تو واضح ہے اس عقیدے میں کہ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ اور پھر سورہ مریم میں جس شان سے آیا کہ قریب آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر سورۃ المائدہ میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے۔ ایسوں کو اپنا مشکل کشا مانے ہوئے ہو تم، جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے۔ اسی پہ میں نے تو بولا تھا نا کہ عیسیٰ ابن مریم کا اگر یہ سٹیٹس ہے، اور ان کی والدہ جو اولیاء کی سردار ہیں سیدہ مریم سلام اللہ علیہ، اگر ان کا یہ سٹیٹس ہے تو تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ اور پھر آگے چل کے جو فائنل کنکلوژن پھر سورۃ المائدہ کی ہوتی ہے نا، وہ قیامت کے دن کا منظر ہے جس میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے سوا معبود چن لیا جائے؟ وہ کہیں گے اللہ مجھے کب شایا تھا کہ میں وہ بات کروں جس کا میں اہل نہیں ہوں، میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جو تو نے مجھے وہی کیا تھا کہ عبادت کرو اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، اور بالفرض اگر میں نے کوئی ایسی بات کی تھی تو اے اللہ وہ تو جانتا ہے، جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا، جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے، یعنی اگر میرے دل میں بھی کہیں کوئی ایسی لالچ تھی تو تیرے علم میں ہے۔ میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں موجود تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان پر گواہ تھا، اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں بخش دے چاہے ان کے ساتھ عذاب والا معاملہ فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کا وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا عقیدہ ہی فائدہ دے گا، یعنی عیسیٰ ابن مریم تو اعلان برات کر دیں گے اپنے ماننے والوں سے جو اس حوالے سے ان کے بارے میں غلط عقائد کلیم کیے ہیں۔